بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، بدلیاں پھٹ رہی تھیں، آسمان کا بدن آہستہ آہستہ ننگا ہونے لگا تھا۔ ریشم کے گچھے جیسی سفید بدلیاں اب تیز رفتاری سے پچھم کی سمت سفر کرنے لگی تھیں۔ شاید یہاں ان کا کام مکمل ہو چکا تھا، چلنا چاہیے۔ جانے کیوں میرے منہ سے نکلا اور میں نے اگنیشن میں کنجی گما دی۔ جی، عظما نے صرف اتنا ہی کہا اور آنکھیں جھکا لی۔ جامنی رنگ کی ساڑی کو اس نے مضبوطی سے اپنے گرد کس لیا تھا۔ شاید اس آہنی قلعے میں وہ خود کو لاشعوری طور پر محفوظ خیال کرنے لگی تھی۔ میں نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور جیپ آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا لیکن وہ تھمی نہیں تھی، رہ رہ کر برستی تھی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں نے اس مرتبہ تھوک نگلتے ہوئے دریافت کیا۔ جی، فیل خانہ۔ گہری آنکھوں نے پھر فسوں پھونکا۔ شام اس کی پلکوں میں جھک گئی، شاید نظر گزار رہی تھی اس کی گہری بادامی آنکھوں کو۔ میں نے جیپ کا رخ نیو مارکیٹ طرف کر دیا۔ سڑک پر اکا دکا بسیں آتی جاتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بار بار جیپ کے اندر سے ونڈ سکرین کو صاف کرنا پڑتا تھا کیونکہ باہر والے وائپر مسلسل چلنے کے باوجود اندر دھند سی چھا جاتی تھی۔ عظما نے شاید میری تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے یہ ذمہ داری اب خود سنبھال لی تھی، کیونکہ اس مرتبہ جب میں نے ڈیش بورڈ پر رکھا کپڑا اٹھانا چاہا تو اس نے میرے ہاتھ پر پھر اچانک ہاتھ رکھ دیا۔ میں صاف کرتی ہوں۔ شاید اپنی اس حرکت پر وہ خجالت محسوس کر رہی تھی۔ شکریہ، میں نے ہاتھ ہٹا لیا۔ ایک مرتبہ پھر میرے سارے بدن کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس زور سے ہونے والے جھٹکے کی گونج فیل خانہ پہنچنے تک میرے اندر شور پیدا کرتی رہی۔ ڈھاکہ شہر کے ایک روایتی مکان کے سامنے ہماری جیپ رکی تو شام نے رات کا کفن اوڑھ لیا تھا۔ بارش نے پھر یکدم زور پکڑا۔ میں نے جیپ اس کے گھر کے دروازے کے بالکل ساتھ پارک کی تھی۔ ایک ذیلی سڑک سے ملحقہ کارنر والے مکان میں وہ رہتے تھے۔ عظما جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے انگلی کے اشاروں کی مدد سے مجھے اس مکان تک لائی تھی۔ مکان کے سامنے میں نے جیپ روک دی لیکن انجن بند نہ کیا۔ آئیے نا آپ بھی، اس نے مجھے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، میں نے یوں ہی بہانہ کر دیا۔ دیکھیے، اس طرح تو میری ممی پاپا بھی برا مانیں گے کہ آپ کو چائے پلائے بغیر ہی جانے دیا۔ آئیے نا پلیز۔ اس کے کہنے کا انداز اتنا جان لیوا تھا کہ مجھ سے نہ ہو سکی۔ عظما کے گھر کے برآمدے تک ہم دونوں ہی بھیگتے ہوئے پہنچے تھے۔ گھر کے دروازے سے برآمدے تک کا فاصلہ بمشکل 15-20 فٹ رہا ہوگا، لیکن بارش اتنی زوردار تھی کہ پام کے بڑے بڑے پتوں کو بارش کے قطرے چھینتے ہوئے زمین کی چھاتی پر رقص کر رہے تھے۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی ہم دونوں نے اپنے اپنے سر پر ٹکے بارش کے قطرے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرنے شروع کر دیے۔ میں نے کن اکھیوں سے عظما کی طرف دیکھا۔ اس کے گنیرے چمکدار بالوں سے بارش کے ننھے منھے قطرے پھسل کر ماتھے اور گالوں پر آ گئے تھے۔ یہ منظر ایسا دیدنی تھا کہ پھر میری آنکھوں نے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اچانک بادل اتنی زور سے چنگاڑا کہ ماحول کا کلیجہ دھڑک کر رہ گیا۔ نہ جانے کس طرح اچانک سہم کر ایک مرتبہ پھر عظما بے اختیار مجھ پر آ رہی۔ اس مرتبہ بادل کی چنگاڑ 15-20 سیکنڈ طویل تھی۔ سہمی ہوئی بادامی آنکھوں والی بنگالی ساحرہ اس دوران مسلسل کپکپاتی رہی۔ یہ کپکپاہٹ اب میرے رگوں پہ سرایت کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنا دم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس کاتب سے اب تک تیسرا اور بھرپور حملہ تھا۔ اچانک بجلی کی سی سرعت سے وہ سوری کہہ کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس کے سینے کا زیرو بم اس کے اندر چکراتے طوفانوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اس دوران جو جوار باٹا میرے اندر پھوٹا تھا، اس کی تباہ کاریوں کا احساس سوائے میرے اور کون کر سکتا تھا۔ برآمدے میں کھلنے والی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی میری توجہ بارش اور بادلوں سے ہٹ کر اندر سے پیدا ہونے والی آوازوں پر لگ گئی۔ اندر کسی مرد اور عورت کی بنگالی میں گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے پلے کچھ نہ پڑ سکا۔ وہ مشکل 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلا۔ ایک ڈھلتی عمر کے مدبر چہرے والی بنگالی نے میرے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، میرا نام پروفیسر شمس الدین ہے، کیپٹن شیر افغان۔ میں نے بھی اپنا تعارف کروا دیا۔ کم آن ینگ مین۔ آدمی خاصا آزاد خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس کی ماں یعنی میری بیوی پروفیسر نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا، گھر پر نہیں ہے، میرے علاوہ آج سب لوگ گھر سے باہر ہیں۔ اگلی مرتبہ تعارف ہو جائے گا۔ اس کے بے حد خوشگوار موڈ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ
کہ عظمیٰ نے شاید اسے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے سے آگاہ نہیں کیا۔ بات ختم کرتے ہی پروفیسر نے خود ہی کہا لگایا۔ میرے ہونٹوں پر بھی خواہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی، لیکن عظمیٰ سیریس رہی۔ اچانک ہی اس نے باپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کی اور بنگالی میں کچھ بولنا شروع کیا۔ مجھے اس کی گفتگو کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن اس کی شفاف آنکھوں میں چمکتے موتی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اپنے ساتھ گزرنے والے حادثے سے باپ کو آگاہ کر رہی تھی۔ پروفیسر اب خاصا سیریس نظر آ رہا تھا۔ بیٹی کی بات کے خاتمے پر اس نے انگریزی میں بڑے پرجوش انداز میں میرا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اینک اتار کر اس کے شیشے صاف کیے اور دوبارہ اپنے چہرے پر اینک جماتے ہوئے وہ بولا، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے گمنام ہیرو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبا کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنے چہرے پر اینک جماتے ہوئے وہ بولا، نوجوان میں واقعی تہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم جانتے ہو ہم مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے؟ یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے، بس یہی عزت سفید پوشی۔ اف میرے خدایا جانے ہم اس سب کیوں حیوان بنے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا تعارف نہ بھی کرواتا تو مجھے علم ہو جاتا کہ یہ دانشور قسم کا پروفیسر ہے۔ جاؤ بیٹی تم کافی بنا کر لاؤ، اس نے عظمیٰ سے کہا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ہم دونوں خاموش رہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کریں۔ ماحول کی خاموشی اب مجھے کھلنے لگی تھی۔ پھر پروفیسر نے ہمت کی، وہ مجھ سے میرے گھر بار کے متعلق پوچھنے لگے اور پروفیسر سلسلہ گفتگو پھر ملکی حالات کی طرف مڑ گیا۔ سیاسی صورتحال۔ پروفیسر شمس الدین کا تبصرہ بڑا محتاط تھا۔ وہ غیر جانبداری کا تاثر قائم کرتے ہوئے بھی میرے سامنے پاکستان آرمی کی تعریف کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا جب سامنے کا دروازہ کھلا اور عظمیٰ ٹرالی کی سیٹ تھی اندر آ گئی۔ اس نے اپنی ساڑی تبدیل کر لی تھی اور بال بھی سلیقے سے باندھ لیے تھے۔ اس لمحے مجھے اچانک ہی یوں لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا کا باشندہ ہوں یا پھر عظمیٰ نے زمین پر جنم لے لیا ہے۔ مجھے ناریل کے جھنڈ میں کھڑی لڑکی کا وہ پورٹریٹ رہ کر یاد آنے لگا جو میں نے کسی آرٹ کی نمائش میں دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تصویر والی لڑکی کے پاس منظر میں سورج غروب ہو رہا تھا اور میری آنکھوں میں شام اتر رہی تھی۔ ڈھاکہ کی خوبصورت شام اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ میرے دریچہ دل پر دستک دینے لگی تھی۔ محبت کی وینس میرے دل کے نہانچے پر خرامہ چلتی جا رہی تھی۔ اس کا میری سمت بڑھتا ہر قدم مجھے اپنے آپ سے ہوش و خرد کی دنیا سے دور کرتا چلا جا رہا تھا۔ چینی کتنی لیں گے آپ؟ ستارہ آنکھیں واہ ہوئیں۔ ایک چمچ میں بمشکل کہہ پایا، بس ایک۔ پروفیسر کو تو بات کا بہانہ چاہیے تھا۔ یار کیا کرتے ہو، جوان آدمی ہو، مجھے دیکھو اس عمر میں 3 چمچ چینی لیتا ہوں ایک کپ میں۔ حسب معمول اپنی بات کے اختتام پر اس نے خود ہی کہا لگایا۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزرنے والے واقعات کا اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے۔ ان لوگوں نے بضد ہونے کے باوجود میں نے وہاں کھانا نہیں کھایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے بھوک پیاس کا احساس رہا ہی نہیں تھا۔ روانگی پر عظمیٰ اور پروفیسر دونوں نے مجھ سے دوبارہ واپس آنے کا وعدہ لیا۔ پہلی ملاقات پر ہی عظمیٰ نے جس بے رحمی سے میرے جذبات کو جھنجھوڑا تھا، ہماری محبت کا آغاز ہی جس طوفانی انداز میں ہوا تھا، اس سے انجام کا اندازہ لگانا کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ لیکن تب میں تجزیہ نگار نہیں تھا، یا پھر عملی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ محبت کی گہری دلدل میں قدم رکھا تھا میں نے۔ میری حالت تو اس پیراک کی سی تھی جس کو تربیت حاصل کیے بغیر پہلی ہی مرتبہ سمندر کی طوفانی لہروں میں اتر جانے پر مجبور ہونا پڑا ہو۔ اپنے آفس پہنچنے تک عظمیٰ میرے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ میری تربیت عام فوجیوں سے ہٹ کر ہوئی تھی، خصوصاً جو انٹیلیجنس کورس میں نے پاس کیے تھے۔ ان کے ذریعے مجھے انسان شناسی کے فن پر قدرے دسترس ضرور حاصل ہو گئی تھی۔ مجھے عظمیٰ معصوم لڑکی ضرور لگی، لیکن اس کا باپ نہ جانے کیوں میں پروفیسر شمس الدین کے متعلق کوئی اچھی رائے قائم نہ کر سکا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے وہ کچھ کہا ہے جو اس کے دل میں نہیں تھا، جیسے وہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ میں نے ان تمام خیالات کو جلد ہی ذہن سے جھٹک دیا اور اپنے نائب کی مدد سے اس علاقے کی صورتحال کو سمجھتا رہا۔ دیوار گیر نقشے پر مختلف مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں مشتبہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ 3-4 روز تک ہم اپنے علاقے کا سروے کرتے رہے۔ اسی سلسلے میں اس روز میں نیو مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ دراصل میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک مشتبہ شخص کا تعاقب کرتا یہاں تک آیا تھا۔ وہ شخص مارکیٹ میں آ گیا، میں بھی یہیں موجود تھا۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ اسے کہیں میرے متعلق شک نہ ہو جائے اور وہ محتاط نہ ہو جائے، میں نے اپنے صوبے دار کو جو مقامی بنگالی تھا اپنی جگہ اس شخص کے تعاقب کا حکم دیا اور خود صورتحال سے قدرے لا تعلق ہو کر وہیں ایک بک سٹال پر رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک ہی ہیلو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ گردن موڑ کر میں نے بائیں طرف دیکھا اور پھر
پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ یہ عظمت تھی، بنگال کے سر پر چڑھ کر بولنے والے جادو کی جیتی جاگتی تصویر۔ ہمالیہ کی پراسرار دیوداسیوں کی طرح اس نے اپنے جوڑے میں سفید گجرے ٹانک رکھے تھے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں بھی چوڑیوں کی جگہ ایسے ہی گجرے دکھائی دے رہے تھے۔ اس موسم میں عموماً یہاں لڑکیاں پھولوں کے ایسے ہی زیورات استعمال کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ پھر اس کے قرب کا احساس میرے لیے جان لیوا بننے لگا۔ ہیلو، میں نے بھی جواباً کہا۔ کمال ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں اور آپ آئے ہی نہیں۔ اس کی بادامی آنکھوں نے فسوں پھونکا۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ میں گیا ہی کہاں تھا۔ اس روز سے اب تک میں اس کے سحر سے آزاد ہی نہیں ہو سکا تھا۔ میں ذرا مصروفیت میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ساتھ والی دکان سے ایک درمیانی عمر کی خاتون ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ممی، یہ ہے شیر افغن۔ اس نے اپنی ماں سے میرا تعارف کرایا۔ اس کی بات سے مجھے بھی احساس ہوا کہ وہ میرا مکمل تعارف اپنی ماں سے کروا چکی ہے۔ یہ سب ہی لوگ پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی والدہ بھی شکل سے کوئی پروفیسر دکھائی دیتی تھی۔ بعد میں میرے اس اندیے کی تصدیق بھی ہوگی کہ وہ ایک مقامی اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی۔ جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو؟ اس نے روایتی انداز میں دعا دیتے ہوئے میری خیریت دریافت کی۔ ماں جی ٹھیک ہوں، میں نے مختصر جواب دیا، چاہتے ہوئے بھی اپنی نظروں کو عظمیٰ کے مسلسل طواف سے نہ روک سکا۔ تم آئے نہیں، آؤ نا کسی روز، پروفیسر صاحب بھی تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے۔ ماں بیٹا کچھ باتیں کریں گے؟ جی ہاں ضرور آؤں گا، میں نے کہا۔ میرے انکار کے باوجود وہ مجھے ایک نزدیکی بار میں لے گئیں۔ ہم نے یہاں مشروبات پیے۔ بل میں نے زبردستی دیا، گو کہ عظمیٰ کی والدہ نے اس کا برا مانا کیونکہ وہ میری میزبان تھیں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ انہیں ایک رکشا پر سوار کر کے میں لوٹ آیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ابھی تک ان لوگوں نے میرا ایڈریس دریافت نہیں کیا تھا۔ حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ اب کسی بھی افسر کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی، خصوصاً ہم جیسے اسپیشل ڈیوٹی افسروں کو تو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ چھاؤنی سے باہر ہرگز اکیلے نہ جائیں۔ ہم لوگ عموماً ایسے احکامات نظر انداز کر دیتے تھے کہ کون اپنے ساتھ باڈی گارڈوں کی فوج پالتا پھرے۔ بمشکل چند لمحے تو میسر آتے تھے جنہیں حفاظتی اقدامات کی نظر کر دینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز جب میں شہر کی طرف آنے لگا تو کرنل صاحب نے ایک حوالدار کو زبردستی میرے ساتھ کر دیا۔ اب وہی میری جیپ میں موجود تھا۔ جیپ میں نے احتیاطاً آفس سے قریباً 2 فرلانگ دور کھڑی کی تھی۔ واپس پہنچا تو جیپ میں لگے وائرلیس پر ایک پیغام میرا منتظر تھا، ہوائی اڈے پر پہنچو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمیں اچانک ہی احکامات ملا کرتے تھے، لیکن اس روز نہ جانے کیوں مجھے تشویش سی ہوئی۔ میں نے حوالدار کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور خود اپنی گن سنبھالتا دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ہم لوگ ہوائی اڈے سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک حوالدار نے بریک لگائے اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولے زوردار دھماکوں کے ساتھ ہمارے قریب سے اپنے پیچھے چنگاریوں کی ایک لکیر چھوڑتے ہوئے آگے گزر گئے۔ میں دل ہی دل میں حوالدار کی حاضر دماغی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرے ہی لمحے میں گن سمیت چھلانگ لگا کر جیپ سے باہر تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے جیپ کا سٹیئرنگ گھمایا اور جیپ ایک آڑ میں کھڑی کر کے اگلے حکم کا منتظر ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر ایک اور گولہ ہمارے سروں پر سے گزرتا پرواز کرتا گزر گیا۔ آواز سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ فائرنگ مارٹر سے کی جا رہی تھی، جو میرے لیے ہی نہیں بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تقریب کار شہر میں مارٹر گنیں کس طرح لے آئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے انتظامات میں انہیں کہیں بہت بڑا خلا نظر آ گیا تھا، جیسے ان لوگوں نے خوب استعمال کیا۔ اس کے بعد کوئی گولہ نہ پھٹا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم ان کے گزرنے کی جگہ تک پہنچے تو میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کرنے والے یا تو بالکل نااہل تھے یا پھر ان کی گنوں میں سائٹ نصب نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ نشانہ صحیح نہیں لے پائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ مضافاتی علاقے ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہیں، جس کا اندازہ اس ایک واقعے سے ہی لگا لیجئے کہ سدیر گنج کا پاور سٹیشن جو ڈھاکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے تقریب کاروں کی کارروائیوں کا نشانہ بن گیا، اور جب وہاں مغربی پاکستان سے عملہ منگوا کر مرمت کے لیے بھیجا گیا تو ان کے محافظوں کی موجودگی میں تقریب کاروں نے 5 ٹیکنیشنوں کو مار ڈالا۔ عموماً مضافاتی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم اینیمی ٹیریٹری سے گزر رہے ہیں۔ وہ افسران جن کے سر اندرون شہر نظم و نسق قائم رکھنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی، خود درد سر میں مبتلا ہو کر رہ جاتے۔ مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے معصوم بے گناہ ورگلائے گئے پورب پاکستانی بھائیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہچکچاتے یا پھر اس وقت ان پر فائرنگ کرتے جب دشمن عین سر پر آ جاتا۔ ان کی اس رحم دلی کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں جوان بغیر ایک گولی فائر کیے شہید ہو چکے تھے۔ عموماً 100 یا 150 افراد کی ایک کمپنی کے ذمے پورے شہر کی حفاظت ڈال دی جاتی۔ ان کے فرائض میں متعلقہ علاقوں کے ریڈیو اسٹیشنوں، بجلی گھر، تار گھر اور اسی نوعیت کی دوسری حساس
خاص قسم کی تنصیبات کی حفاظت کرنا اور انہیں دشمن کے ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا شامل ہوتا تھا۔ اول تو اتنے کم افراد سے اس بات کی توقع ہی رکھنا فوجی نقطہ نظر سے سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود جوان معجزاتی طور پر اپنی ذمہ داریوں سے برآ ہو رہے تھے۔ اس طرح مجھ جیسے افسران جنہیں زیادہ تر میدان عمل میں رکھا جاتا خود کو خوش قسمت جانتے۔ ہم لوگ زیادہ کارروائیاں دشمن کے علاقے میں گھس کر ہی انجام دیا کرتے تھے یا عموماً دشمن کے بھرپور حملے کا سامنا کرنے جاتے تھے۔ چھاؤنیوں میں ہمیں لمبے آپریشن کے بعد محض 1-2 روز آرام کرنے ہی کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ رعایت بھی کچھ خوش قسمتوں ہی کو حاصل تھی جن میں سے اتفاق سے ایک میں بھی تھا، ورنہ تو میرے کئی ساتھی افسران پچھلے کئی مہینوں سے مستقل اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی کمپنی ہیڈ کوارٹر یا بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ان کی خیریت کی اطلاع کسی محاذ سے آ جاتی یا ان سے الگ ہو کر یہاں پہنچنے والے شدید زخمیوں کے ذریعے ان کے حالات کا علم ہو جاتا۔ ایک ہی کمپنی یا بٹالین میں رہتے ہوئے جبکہ اب ہمارے فرائض کی نوعیت بھی قریباً ایک ہی جیسی ہوتی، ہمیں مہینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہوائی اڈے کی طرف جاتے ہوئے مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، ورنہ تو بہرحال مجھے چھاؤنی واپس آنا ہی تھا۔ ان دنوں ڈھاکہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہی ہم نے ایک ہنگامی آپریشن روم قائم کر رکھا تھا۔ اس ایمرجنسی آپریشن روم میں تازہ دم افسران کی ایک ٹیم موجود تھی جسے ایک خصوصی اسکواڈ کی خدمات حاصل تھیں جو مختلف کمپنیوں کے جوانوں پر مشتمل تھا۔ میرا نام بھی اگلے ہی روز اس اسکواڈ میں بھیجا گیا تھا اور مجھے صبح وہیں رپورٹ کرنی تھی، لیکن صبح تک کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایمرجنسی آپریشن روم کے باہر میرا استقبال FIU کے ایک کرنل صاحب نے کیا۔ وہ جیپ رکتے ہی میرے نزدیک پہنچے اور مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کر کے حوالدار کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے میرا ہاتھ پکڑے مجھے ہنگامی دفاتر سے ایک دفتر میں لے آئے جہاں میرے انسٹرکٹر صاحب ہمارے منتظر تھے۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ انہوں نے حسب سابق بے تکلفی سے میری کمر پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ فائن سر، میں نے محسوس کیا کہ تمہارا دل یہاں نہیں لگ رہا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں ملائے بغیر اپنے لہجے کی شوخی برقرار رکھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ مجھے سرحد کے پار کوئی اہم مہم سونپی جا رہی ہے۔ انہیں علم تھا کہ دشمن کی نظروں کے سامنے اس کے درمیان رہ کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ ابھی مجھے ایک مہم سے واپس آئے بمشکل 10-15 روز ہی گزرے تھے اور کمانڈوز ایسی ڈیوٹیاں عموماً رضاکارانہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن اپنے وسائل کی کمیابی، افرادی قوت کی کمی اور حالات کی نزاکت میرے سامنے تھی۔ ان کی دانست میں مجھے دوبارہ بھارت بھیج کر وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، حالانکہ میرے ذہن میں اس بات کا شائبہ تک نہ تھا۔ مجھے تو سکھایا ہی یہ گیا تھا کہ غازی یا شہید۔ مجھے علم تھا حالات کس نہج پر جا رہے ہیں اور میں ہی نہیں، خود میرے سر بھی مشین کی طرح دن رات کام میں جتے ہوئے۔ مجھے تو آرام کی چند گھڑیاں میسر آ جاتی تھی، مگر ان کے لیے تو شاید اتنا وقت بھی نکال لینا ممکن نہیں تھا۔ دوران تربیت ہم روزانہ الگ صبح ورزش کے بعد ٹینس کھیلا کرتے تھے۔ میجر صاحب ٹینس کے مانے ہوئے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے زندگی میں اگر کوئی غیر ضروری مشغلہ اپنایا تھا تو وہ ٹینس ہی تھا۔ صبح و شام ٹریننگ سے فراغت پاتے ہی وہ ٹینس کورٹ کا رخ کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے عذرائے مذاق مجھ سے کہا تھا، بوائے، مورچے میں بھی میرے ساتھ ریکٹ ہوگا۔ اور آج حالات نے انہیں جس کورٹ میں دھکیلا تھا وہاں انہیں ٹینس کھیلنے کی تو کیا سر کھجانے کی مہلت بھی میسر نہیں تھی۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی کہ میرے عظیم استاد مجھ سے آنکھیں ملا کر بات کیوں نہیں کر پا رہے۔ سر، میں نے اپنی ساری توانائیاں مجتمع کی اور اپنے لہجے کو بے حد شوق بنا کر انہیں مخاطب کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے میرے لیے تفریح کا کوئی موقع تو ڈھونڈا۔ یہاں تو روزانہ ٹھائیں ٹھائیں سن کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر اتفاق سے سونے کو چند گھڑیاں میسر آ ہی جائیں تو رات کو خواب میں بھی خود کو مصروف جہاد پاتے ہیں۔ وہاں کم از کم زندگی کی کوئی رنگینی سونگنے کو تو میسر آتی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے خود ہی ایک کہا بھی اپنی دانست میں بلند کیا تھا، لیکن اس بات سے میں بخوبی آگاہ تھا کہ اس ہنسی کے کھوکھلے پن کا احساس مجھے ہی نہیں میرے محترم استاد کو بھی ہے۔ وہ میرے قریب آئے، میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور بے اختیار مجھے سینے سے چمٹا لیا۔ بیٹے، مجھے فخر ہے تم پر، انہوں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ سر، اول تو ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں کسی قابل ہوں بھی تو وہ صرف آپ کی مہربانی اور ریاستوں کے توفیل، میں نے انکسار سے کہا۔ جن استادوں کو تم جیسے شاگرد میسر آئیں بیٹا، انہیں خود پر فخر کرنا ہی چاہیے۔ ان کی بات کے خاتمے پر FIU کے کرنل صاحب خود ہی چائے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ہم دونوں انہیں دیکھتے ہی مستعد ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمیں نارمل ہونے کی ہدایت کی اور بڑی بے تکلفی سے ہنستے ہوئے چائے بنانے لگے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کی ایک پیالی ہمیں تھمائی اور ہم دونوں کو ساتھ لیے ملحق کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ غالباً ان کا دفتر تھا۔ میز پر کلکتہ
شہر کا نقشہ بچھا ہوا تھا اور سرخ پینسل سے انہوں نے 2-3 جگہ مارک کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے نقشے کا سرسری مطالعہ کرنے کو کہا، پھر مجھ سے گویا ہوئے جنٹل مین کرنل صاحب نے باری باری 2-3 نشان زدہ جگہوں پر چھڑی کی نوک جماتے ہوئے کہا، یہ ہیں وہ جگہیں جہاں اس شخص کے ملنے کے امکانات ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی میز کی دراز سے ایک تصویر نکالی۔ یہ نیپالی خد و خال رکھنے والے کسی شخص کی تصویر تھی۔ وہ کسی ریاست کا پرنس بنا سگار کے کش لگا رہا تھا۔ پس منظر کسی نائٹ کلب کا تھا۔ مجھے علم ہو گیا کہ ہمارے کسی ایجنٹ کے کیمرے نے انتہائی چلاکی سے تصویر کشی کی ہے۔ یہ شخص ایک غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے، اس ایجنسی کے لیے جسے مشرقی پاکستان میں بروئے کار آنے والی بھارتی اسٹریٹجی سے بہت زیادہ دلچسپی ہے اور جو اس سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ خاتون بھی ایسی ہی ایک غیر ملکی ایجنسی کی ایجنٹ ہے۔ انہوں نے دوسری تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ خدا کی پناہ، ایسی عورت ایک نظر اس پر ڈال کر تو واقعی ایمان ڈگمگانے لگتا تھا۔ اصل میں تو یہ سب کچھ ہمارے کام کی چیزیں ہیں، لیکن حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، ہمیں کوئی بھی لائن ترتیب دینے کا موقع نہیں مل رہا۔ پھر اللہ کی مہربانی سے ہمیں اگر سب کچھ کیا کرایہ میسر آ جائے تو ہم اپنے کسی ایجنٹ کی جان کا خطرہ کیوں کا مول لیں۔ رک کر انہوں نے چائے کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارا، پھر میز پر رکھے پائپ میں تمباکو بھر کر اسے سلگانے لگے۔ ہاں، اس خاتون کا نام مس ریکھا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ نام ظاہر ہے اصلی نہیں ہوگا، لیکن آج کل یہ مس ریکھا کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ راکھا عورت ہے، انہوں نے فوجیوں کے مخصوص لہجے میں کہا لگا کر کہا، لیکن اس کے پاس خوبصورت جسم اور مکار ذہن کے علاوہ ایک اضافی خوبی بھی ہے۔ میں ہمتن گوش تھا۔ کرنل صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا۔ مارشل آرٹ پر اسے بہترین عبور حاصل ہے۔ اس نے متعلقہ ایجنسی کے لیے نہ صرف بھارت بلکہ یورپ کے کئی ممالک میں بھی اہم خدمات انجام دی ہیں۔ عورت کیا ہے؟ چنڈال ہے۔ چنڈال انسانی جان سے کھیلنا اس کا مشغلہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بہت ہوشیار۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے شکریہ کہہ کر تصویر انہیں لوٹا دی۔ یہ عورت میرے ذہن میں نقش ہو چکی تھی، اب میں اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اسی نیپالی نقش و نگار والے پرنس کی تصویر دوبارہ اٹھائی اور اس کے خد و خال اپنے ذہن کی سلیٹ پر اتارنے لگا۔ برخوردار کرنل صاحب نے مسکراتے ہوئے پائپ سے اٹھتے دھوئیں کی لوٹ میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اصل میں اس ماسٹر کی محنت پر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ یہ کام کسی مقامی ایجنٹ کے ذریعے اس لیے ممکن نہیں کہ تم تو جانتے ہی ہوگے کہ وہ سب شریف قسم کے شہری ہیں اور انتہائی ناگزیر حالات میں ہی اپنے ہاتھ پاؤں چلانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ان کے بزنس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ذرا مار داڑ سے اپنا دامن بچا کر ہی رکھیں۔ تمہیں البتہ وہ ہر قسم کی اخلاقی مدد ضرور بہم پہنچائیں گے۔ انہوں نے لفظ اخلاقی کچھ زیادہ ہی زور سے ادا کیا تھا۔ بے اختیار میری ہنسی نکل گئی۔ میرے استاد بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ کرنل صاحب دوبارہ مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ان کی موجودگی کے تینوں پوائنٹ ہم نے ریڈ لائن کر رکھے ہیں۔ ہمارے دوست سرگرمی سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تمہیں پن پوائنٹ ایریا تک پہنچائیں گے اور ہر پوائنٹ کے نزدیک ڈیڈ ڈراپ بھی انہوں نے مارک کر رکھے ہیں۔ تمہیں جس وقت وہاں داخل کیا جائے گا، ہمارا یہ دوست اسٹیف سمیت وہاں سے نکلے گی۔ فکر میں ہوگا، اس بات سے بے خبر کہ ریکھا کے آدمی اس کے تعاقب میں ہیں۔ وہ اس کی محنت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتی ہے۔ میرے دوست، تمہیں ان دو بیڑیوں میں سے کسی ایک کے منہ سے نوالا چھین کر اسے متعلقہ ایریا کے نزدیک مقررہ پوائنٹ پر ڈیڈ ڈراپ کرنا ہے، پھر وہاں سے لڑتے بڑھتے ایک خاص جگہ تک پہنچنا ہے جس سے پہلے تمہیں مدد میسر نہیں آئے گی، کیونکہ بھارتی انٹیلیجنس کے کسی بھی مرحلے پر اس کھیل میں دخل انداز ہونے کے چانسز موجود ہیں اور ہم ان کے تعاقب کا خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر میری چہرے پر اپنی کہی ہوئی باتوں کا رد عمل تلاش کرنے لگے، پھر مطمئن ہو کر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ دوست، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہارے سامنے تصویر کا دوسرا رخ پیش نہ کروں۔ یہ صرف مشن تمہاری صلاحیتوں پر بے حد اعتماد کرتے ہوئے تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت کاش میں تم پر واضح کر سکتا۔ انہوں نے مجھے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا۔ میں بدستور مسکراتا رہا۔ اس مرتبہ تم پیرا ٹروپنگ لینڈنگ کرو گے اور آج رات ہی ہم اس ہر معاملہ جلد از جلد نمٹا دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے دوبارہ پائپ سلگایا اور مجھے مشن سے متعلق دیگر تفصیلات سے آگاہ کرنے لگے۔ عموماً ایجنٹ کو مشن کی باریکیوں سے آگاہ نہیں کیا جاتا اور اسے صرف اس کے حصے کا متعلقہ کام ہی بتایا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الگ تھا۔ وہ مجھے اپنا جان کر اعتماد میں لے رہے تھے، حالانکہ وہ اس کے پابند نہیں تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں تیز رفتاری سے جیپ دوڑاتا اپنے میس کی طرف جا رہا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی
ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔